الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، یہ طلباء کا ثقافتی پروگرام ہے اور یہ سالانہ آخری پروگراموں کا بھی ایک حصہ ہے، اور اس کی غرض و غایت اس طرح کے پروگرام کی یہ ہوتی ہے کہ طالب علم اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے دل کی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، پہنچا سکے، بیان کر سکے۔ اگر آدمی میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو دل کی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا، یا اللہ کا پیغام ان کے ذمے جو پہنچانا لگایا گیا ہے اللہ کی بات، اس کو بھی نہیں پہنچا پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یہ فرمایا، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر: اے میرے رسول، آپ اس کو پہنچا دیجئے، اس کلام کو، اس بات کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن کریم، جو 23 سال میں تقریباً نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا بقدر ضرورت نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ آپ پہنچا دیجئے اس کلام کو جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے اس قرآن کریم کو، میرے پیغام کو، میرے کلام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنا سخت حکم ہے اللہ کا۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، تبلیغ کے معنی پہنچانا، بلغ امر کا صیغہ ہے، پہنچا دیجیے تمام احکامات کو، تمام باتوں کو جو آپ کی طرف، میری طرف سے پہنچائی گئی، بھیجی گئی، نازل کی گئی، اور اگر یہ بات نہیں پہنچائی تو پھر آپ نے رسالت کا قدر نہیں کیا۔ رہا مسئلہ یہ ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں جن حالات میں قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے، وہ بت پرستی کا، شرک کا دور تھا۔ شراب اپنے عروج پر، شرک اپنے عروج پر، جہالت، ایسی ایسی جہالت کے اندھیریوں میں وہ علاقہ ڈوبا ہوا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ پیغام میرا آپ کو پہنچانا ہی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا شروع فرمایا، اور اللہ نے مدد فرمائی، تو سارے حجاز میں تھوڑے سے عرصے میں اسلام اور ایمان کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ 13 سال تقریباً آپ مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اللہ کے حکم ہوا، آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 10 سال وہاں رہنا ہوا۔ 10 سال کے بعد آپ وصال فرما گئے۔ اس 23 سال میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سارے حجاز میں اسلام۔ تو یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وارث کو ہے، نمبر 1 پر ہر مسلمان کو بھی ہے حسب استطاعت، لیکن
سب سے بڑی ذمہ داری اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی ساری دنیا کے انسانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد، آپ کے وارث علماء کرام کی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَٰكِنْ يُوَرِّثُوا الْعِلْمَ، اور نبی وراثت میں نہ دینار چھوڑتے ہیں نہ درہم، جاگیر نہیں چھوڑتے نبی، کیا چھوڑتے ہیں؟ علم، وہ اپنا علم کا وارث بنا کے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی نبی کا کوئی وہ بھی ہوتا ہے تو وقت ہوتا ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ آپ جتنے علماء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کے روحانی بیٹے ہیں، وہ بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے روحانی، لہٰذا ان کو بھی اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس شخصیت کے، جس سید الانبیاء علیہ السلام کے وارث بنے ہیں ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو ایسا تو نہیں حذف کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں پہنچانے کے بجائے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو چیز، جس چیز کی تبلیغ نہیں کی جاتی، جو چیز نہیں پہنچائی جاتی، وہ چیز کم ہوتی ہے، ختم ہونے کی طرف جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو عمل اس کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آ گیا تو وہ علم بھی باقی رہتا ہے اس کے پاس، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم بھی چلا جاتا ہے، بھائی جب تم نہیں آتے تو میں بھی جاتا ہوں۔ تو لوگوں کی نظر میں عالم رہتا ہے، حالانکہ کچھ نہیں رہتا جب وہ عمل نہیں آتا اس کی زندگی۔ عمل کو علم آواز دیتے دیتے جب وہ نہیں آتا چلا جاتا۔ یہ تبلیغ کا ایک حصہ ہے، اپنے معافی ضمیر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے تقریر و بیان، اور اشعار کا کہنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اشعار پڑھنا یہ تو بدعت ہے، اور اس کی وجہ یہ رہی کہ ہمارے علاقے میں اشعار زیادہ تر وہ لوگ پڑھتے ہیں جو تبلیغ سے لگے ہوئے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کے مقبول صحابی حسان ابن ثابت منبر نبی پر کھڑے ہو کر اشعار پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تشریف فرما ہوتے۔ جو مشرکین شاعر، بت پرست شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کا اشعار پڑھتے، صحابہ کی برائی کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے اشعار میں، تو حسان ابن ثابت انہیں ان کی مذمت کا، ان کی برائی کا جواب دیتے تھے مسجد نبی کے منبر پر کھڑے ہو کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ شاعری کی زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حسان ابن ثابت کو، شاعر رسول ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مانے جاتے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بیان کرنا بھی ایک جادو کا سبب ہے۔ اور وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لِحِکْمَةً، بعض شعر حکمت کی ایسی باتیں تھوڑے الفاظ میں اگرچہ محدود ہوتا ہے شاعر کا مضمون، نثر میں اس کی گنجائش ہوتی ہے وہ کتنا وضاحت سے اپنے دل کو، اپنے مضمون کو ادا کر سکے، لیکن اس کے باوجود بعض شعر میں، بعض اشعار میں ایسی حکمت بھری ہوتی ہے، بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا اکابرین اشعار پڑھنے کے کا معمول رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال، کتنی سادہ کتاب ہے لیکن اس میں سینکڑوں اشعار ہیں۔ حضرت معالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن اشعار پڑھتے تھے، بہت غزلیں گنگناتے تھے۔ جن علماء نے صحبت پائی ان سے پوچھیے۔ تو بچوں کا اپنے معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے اساتذہ کی یہ محنت کرانا بہت مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لیکن یہ تبلیغ کا ایک ظاہری جسم ہے، بیان، تقریر، اشعار اور بیان کرنے میں مہارت پیدا کرنا، اس کے جسم ہے، یہ جسم کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کی روح بھی ہے، اور روح ہے اس بیان کا تعلق دل سے ہونا۔ ہم جو بات کہیں دل سے، ہماری زبان اور دل ایک ہوں،
ایسا نہ ہو زبان کچھ کہہ رہی ہے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا بیان کوئی مؤثر نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہوگی، تو اس کے لیے ان کو پہلے علم و عمل کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد ایسے مقرر اور ایسے بیان کرنے والے اور ایسے داعی تیار ہوں کہ ان کی جادو اثر ان کی تقریریں ہوں، جیسے اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ لکھنؤ کی عیدگاہ میں، وہاں نواب شیعہ تھے، حکومت شیعوں کی، سن 47 سے تو بہت پہلے کی بات ہے، شیعوں کی حکومت، نوابی ان کی، اور ان کی عیدگاہ، اور اس میں کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، مجمع زیادہ تر شیعوں کا، سنی بھی تھے وہاں۔ جو تقریر فرمائی ہیں شیعت اور سنیت کے فرق کے اوپر، کہ شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین سے بدظن رہیں، خلفاء راشدین جو سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور نمبر 1 کا مسلمان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے میرے یار غار صدیق اکبر ہیں۔ ہاں، دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان کی طاقت نے اس راستے سے گزرنے۔ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان سے بدظن ہے وہ، تو اس کے اوپر آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ تقریر فرمائی کہ شیعت اسلام کو شک کے دائرے میں لاتی ہے۔ جو خلفاء راشدین سے جو مسلمان بدظن ہو جائے گا وہ کہاں اسلام سے وابستہ رہ پائے گا، کہ جس کے سب سے پہلے اسلام میں لانے والے مشکوک ہو جائیں گے، جس کی نظر میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان سے محبت رہ جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اللہ کے کلام سے محبت رہ جائے گی۔ تو ارتجا اور مرتجا شیعہ 2 بھائی تھے، وہ قریب میں بیٹھے تھے وہاں حضرت ماں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ انہوں نے کہا حضرت، ان کے ایک بھائی نے کہا کہ میں بھی 2 منٹ، آپ 2 منٹ کے لیے اتریے ممبر سے۔ حضرت نے سوچا کہ شاید میرے بیان کی تردید کریں گے، تو آپ اترے۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا اور کہا لوگوں آپ کو معلوم ہے فلاں شیعہ ہوں، لیکن یہ ہماری عیدگاہ میں، ہماری حکومت میں ایک سنی عالم، پتلا دبلا عالم اتنی جرأت اور بہادری کے ساتھ شیعت کی تردید کرے اور سنیت کی حقانیت بیان کرے، اور جو ہمارے دل میں اتر چکی ہے، یا تو اس کا کوئی جواب دے جو مولانا نے باتیں کہی ہیں، ورنہ میں اعلان کرتا ہوں میں آج سے سننے ہوتا ہوں۔ 2-3 مرتبہ اعلان کیا، کوئی بولے ان کا ہم آج سے سننے ہوتا ہوں، ہم شیعت کو چھوڑ دیں۔ دونوں بھائی سنی ہوئے اور بالا کوٹ میں حضرت کے ساتھ شہید بھی ہو جائے، راجہ رنجیت سنگھ سے لڑائی میں شہید بھی ہو جائے۔ تو اس کی بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری تقریر، ہمارے طلباء کی خود ہماری زبان کے ساتھ کنیکشن دل کا لگا ہوا رہے، خالی زبانی جمع خرچ نہ رہے۔ اس کے لیے یہ کوشش کرنا ہوگا ہمارے اساتذہ کو کہ کوشش کریں کہ بھائی چاہے 15 منٹ کی تہجد پڑھیں۔ ہمارے استادوں کا حال یہ فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں، پچھلی صف میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا اچھا سا اثر پڑتا نہیں، تقریر سیکھنے سے کیا ہو جائے۔ اس لیے میری اساتذہ سے گزارش ہے، اور اس شعر کو یاد رکھیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر زاہی۔ جب تک تہجد میں رونا نہیں سیکھے گا آدمی اللہ کے سامنے، ان کی کسی بات میں اثر نہیں ہو سکتا۔ اللہ والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اہم سنت ہے تہجد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کبھی عشاء کے بعد نہیں پڑھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اجازت دی، ہاں عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو، تو سارے مسلمانوں کو اجازت ہے عشاء کے بعد پڑھنے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عشاء کے بعد وطر نہیں پڑھا، تہجد کے بعد پڑھا، تہجد میں پڑھے ہمیشہ۔ تہجد پہلے پڑھی جائے گی، وطر آخر میں پڑھے جائیں گے۔ وطر اور فجر کی نماز کے درمیان میں نماز نہیں ہے، ہاں اس کی بھی اجازت ہے، بھائی وطر پڑھ کے سو جاؤ، وطر پڑھ کے سو جاؤ، کوئی قضا نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ والے زیادہ تر ان کا معمول یہ رہتا ہے کہ وطر تہجد میں پڑھتے ہیں۔ تہجد ناگہ ہو سکتی ہے،
وہ کوئی اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، لیکن نانگا ہونے سے ایسا نہ ہو کہ وہ نانگا ہی چلتی رہے ہمیشہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی عمل کو تم گرتے پڑھتے کرنے کی کوشش کرو گے، آج پڑھی 2 دن نانگا ہو گئی تو کوشش کرو گے تو 2 دن پڑھو گے، ایک وقت آ گئی 1 دن نانگا ہوگی، اور ایسا بھی وقت آ جائے گا اگر کوئی خاص بیماری عذر نہیں ہوا تو پابندی سے بھی پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ جیسا حکیم اختر کہتا ہے نا، اس طرح سے ہم نے طے کی منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ اور حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ تم کچھ نانگا، کچھ جو ہے عمل کرنا، کچھ نانگا کو ایسے بھی کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ سب کو ادا میں نکلے گا، قضا نہیں مانا جائے گا۔ تم تو لگے رہو، لشٹم پشٹم لگے رہو، چھوڑو مت کوئی عمل۔ اللہ کو حدیث بھی ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ جس میں آدمی مداومت کرے، ہمیشگی اختیار کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے رمضان مبارک میں مسلمان نماز شروع کر دیتے ہیں، روزہ شروع کر دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور عید کی نماز عیدگاہ میں سے ہی جاتے ہیں اس لیے سے بس اب ہماری چھٹی۔ خاص کر ان حالات میں بے آہ سحرگاہی، اللہ سے ہم کیا منوا لیں گے جب کہ مسلمانوں پہ حالات ہوں، اگر اللہ سے دل جڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ سے دل سے مانگیں گے بھی نہیں، اور مانگیں گے نہیں تو اللہ سے بغیر دل کی دعا کے قبول نہیں کرتا۔ 2 چیزیں شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے، ایک تو حلال روزی شرط ہے، اور ایک دل سے مانگنا شرط ہے۔ اور جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ خیر پھر بھی بہت مبارک کہ طلباء میں اس کی کوشش اور محنت ہمارے علاقے کے اعتبار سے بہت کم ہوتی ہے۔ اہل مدرسہ اس طرف کم توجہ دیتے ہیں کہ طلباء کی بیان میں، تقریر میں، شعر و شاعری میں اور قرأت میں اس کی باقاعدہ مشق اگر جب تک نہیں ہوتی، جو پھر گونگے عالم حافظ پیدا ہوں گے۔ ہمارے مفتی رسول آتے ہیں بھولو کے نگڑا کے، اور ہمارے یہاں کے سرپنچ ان کے داماد ہیں، آزاد سرپنچ کے سسر ہوتے تھے، وہ بہت زبردست مفتی تھے، میں نے خود دیکھا 9 میں پڑھاتے تھے مفتی رسول۔ لیکن ہمارے حافظ جیسا یوں کہتے تھے، بھائی علم کی تو کوٹھی ہے مفتی رسول صاحب، لیکن ناز نکالنے کے لیے منہ نہیں ہے، ناز نکالنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ بیان نہیں کرتے تھے، سیکھے نہیں تو مدرسہ والوں نے سکھایا نہیں بیان کرنا۔ ایسے بہت علماء ہیں جو بہت علم ہے ان کا، لیکن بیان نہیں کر پاتے عوام میں۔ طلباء کو ایسی کتابیں پڑھائیں گے بالکل آشس رہ جاتا ہے، طلباء کوئی مقابلہ ان کا درس نہیں کر سکتا، لیکن عوام میں تقریر کا نمبر آئے گا نہیں کر پاتے۔ تو یہ کمی نہیں رہنی چاہیے، عوام کی بھی اور طلباء کی بھی، سب کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کی تو ہے، اور کس کی ہے؟ نمبر 1 کے داعی، مبلغ سب انہی کو تو ہونا چاہیے، اوروں کو تو پھر حسب حیثیت ہے ان کا نمبر۔ خیر اللہ تعالیٰ بہت بہت مبارک فرمائے، اور آئندہ ہمیں اور زیادہ طلباء پر کوشش کی، محنت کی، تربیت میں کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک لوگ بھی اس پر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد